Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है, और ये वो सवालात हैं जिनका ताल्लुक ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से बनता है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से बनता है, पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग के हवाले से बनता है, बल्कि ये भी सवाल उठता है कि वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है वो किसकी जिम्मेदारी है, उसकी कम्युनिकेशंस को सिक्योर करना किसकी जिम्मेदारी है, क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेदारी है, कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये जिम्मेदारी है। और जिस तरह से ये ऑडियो कन्वर्सेशन सामने आई हैं, 8 गीगाबाइट का डेटा, 100 से ज़ायद फाइल, और इसमें बताया ये जा रहा है जो हैकर्स ने अपनी पोस्टिंग की है और जब इसको बिड के लिए लगाया कि इसमें पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की कन्वर्सेशन भी मौजूद हैं, ना सिर्फ मौजूदा वजीर आजम की बल्कि साबका वजीर आजम यानी इमरान खान की कन्वर्सेशंस भी मौजूद हैं। और जब हम इसकी टाइमलाइन देखते हैं, जब वो जिक्र करते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की कन्वर्सेशंस भी शामिल हैं, 100 से ज़ायद जो फाइल्स उसने अपलोड की हैं, 8 गीगाबाइट का डेटा, कितनी कन्वर्सेशंस हैं, उसमें क्या क्या मामलात हैं, और अगर अप्रैल 9 से पहले वजीर आजम इमरान खान थे तो आखिरी क्रिटिकल टाइम पीरियड था जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई, काबीना की मीटिंग्स भी हुई, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर की भी 28 मार्च को वजीर आजम से मुलाकात हुई, और फिर दीगर मामलात चले। तो क्या वो ऑडियो फाइल्स भी लीक हो गई हैं और इस रिकॉर्ड का हिस्सा है 100 फाइल, जब ये हैकर कहता है कि साबिक वजीर आजम की ऑडियो फाइल्स भी इसमें मौजूद हैं, आर्मी चीफ की इसमें ऑडियो फाइल्स मौजूद हैं, तो क्या आर्मी चीफ जब मुलाकातें करने गए हैं साबिक वजीर आजम से, मौजूदा वजीर आजम से, तो क्या उनकी भी ऑडियो फाइल्स हैं, DGISPR की भी ऑडियो फाइल्स इसका हिस्सा हैं, और उसमें जो बातें हैं क्या नेशनल सिक्योरिटी के मामलात वो इस हैकर के पास है, तो क्या वो हैकर किसी बैरूनी हुकूमत को भी वो फाइल्स का एक्सेस दिया जा सकता है। जो बिड इस वक्त हो रही है वो अब बिलियंस में चली गई है, हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा इसको हटाने की दरख्वास्त कर दी है, लेकिन पाकिस्तान में नाज़रीन ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का एक पुराना धंधा भी है। इसके इंटरनल फैक्टर्स पे भी बात करते हैं और इंटरनली जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में बगिंग करने का एक पुराना माजी की रवायत है, और हाल ही में अगर आप थोड़े अरसा पहले चले जाएं तो साबिक वजीर आजम इमरान खान, उनके घर बनी गाला से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिली जो उनके मुलाजिम को इस्तेमाल करके लगाने की कोशिश की गई। साबिक वफाकी वजीर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मजारी के घर भी एक बगिंग डिवाइस लगाया गया जो कि निकला। आज तक ये नहीं पता लगा कि ये बगिंग डिवाइसेस किसने लगाए थे, किस मकसद के लिए लगाए थे, कौन ये कन्वर्सेशंस सुनना चाह रहा था। क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान और शीरी मजारी के घर बगिंग डिवाइसेस लगाए जो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना और मरियम नवाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स निकली किस तरह से? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चले जी वजीर आजम हाउस को हमने नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बग किया हुआ है और उसमें कोई ऐसे मामला तो नहीं हो रहे जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एंडेंजर हो रही हो। तो ये क्या ऑडियो फाइल्स कहीं स्टोर हो रही थी जहां से किसी रोग एजेंट ने इसे लीक किया? अगर तहकीकात होती हैं इस मामले पे, कोई सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाती है, हुकूमत कोई तहकीकात ऑर्डर करती है, तो इस सवाल का जवाब यकीनन आना चाहिए। और इससे लिंक दीगर बहुत से सवाल आते हैं। माजी में हमने देखा कि ऑडियो लीक्स का, वीडियो लीक्स का एक सिलसिला चलता रहा। मरियम नवाज साहिबा ने 2019 में एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे थे, दीगर नून लीग की क़यादत उनके साथ बैठी थी, और उन्होंने कहा था मेरे पास बहुत हसास किस्म की वीडियोज़ हैं, बहुत सेंसिटिव पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों की वीडियोज़ हैं, और अगर किसी ने कोई नास्टी प्ले किया तो वो ऑडियोज़ या वीडियोज़ सामने आ जाएंगी। जज अरशद मलिक मरहूम की ऑडियोज़ और वीडियोज़ का भी उसमें जिक्र हुआ और कुछ उसमें से सामने भी आई। और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद नून लीग का बाकायदा तौर पर नैब के केसेस से अकाउंटेबिलिटी केसेस में एक रिलीफ देने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको साबिक हुकूमत PTI की हुकूमत के वज़रा भी कंफर्म करते हैं। जनरल मुशर्रफ और जनरल अजीज़ की एक ऑडियो जो बाहर से चाइना में थे गालिबन उस वक्त जनरल मुशर्रफ, वो ऑडियो भी लीक हुई थी। माजी में इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं। हुकूमतें बर्खास्त इस बात पे हुई हैं कि वो ऑडियो टैपिंग कर रही थी। जज साहिबान की ऑडियो टेपिंग की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में ये चीज़ें हमारे सामने आई कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की भी रिकॉर्डिंग्स करने की, उनके ऊपर स्पाइंग करने की भी कोशिश की गई। तो कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में ये काम करती हैं, किन किन को एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, और जो बगिंग डिवाइसेस है वो लगे कहाँ पे हुए थे? जहां पे वजीर आजम बैठे थे, जहां पे गुफ्तगू हो रही है, क्या NSC की मीटिंग्स भी बग्ड हैं? क्योंकि 31 मार्च की NSC मीटिंग में हमारे इंतहाई अहम जराए ने बताया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यह बाकायदा जिक्र किया था उसमें
کہ ہماری کنورسیشنز لیک ہوتی ہیں. تو کیا این ایس سی کی میٹنگز بھی لیک ہوتی ہیں؟ اور جب یہ ڈیٹا اگر کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے, کسی دشمن ملک کے ہاتھ میں چلا جائے, تو اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو صحافیوں کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ جی موبائل ہمارے ہاتھ لگ جائے, پتہ لگ جائے کہ جی اس موبائل میں کیا ہے, اگر ویسے ریکارڈنگ میں نہ ہو. صحافیوں کی تصاویر ویڈیوز سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ ہماری بدقسمت تاریخ کا ایک حصہ بھی ہے اس حوالے سے. تو اگر اس پہ کوئی تحقیقات ہوتی ہے, حکومت تحقیقات کرتی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی تحقیقات کرتی ہے, تو کیا ان سوالات کے جوابات بھی آئیں گے؟ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت ناظرین کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے ریزگنیشنز کا, اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کہتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ بھی سامنے رکھا جائے گا, سپریم کورٹ کے اسی کیس میں سامنے رکھا جائے گا, کیونکہ جو رانا ثناء اللہ, اعظم نذیر تارڑ, احسن اقبال, شہباز شریف, ایاز صادق جو گفتگو کر رہے ہیں, اس سے یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اسپیکر اپنے فیصلے میں آزاد نہیں تھے. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے یہ آزادانہ فیصلہ نہیں کیا, اس میں سیاسی چال بازی کی گئی, اس میں سیاسی بدنیتی شامل تھی, اور سیاسی طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا پیس میل ان ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کا. تو سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ کیس اس وقت پینڈنگ, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ یہ آڈیوز پیش کی جائیں گی اس حوالے سے. ان آڈیوز کے ناظرین ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں, جس سے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس پہ بھی کافی سارے خدشات ہیں, خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ کون سے ایسے ممالک ہیں, ایک تو یہ ڈیٹا جن کے پاس ہے یا جو کہ ایکسس کر سکتے ہیں, کوئی سافٹ ویئر ہم نے ایسے لگائے کہ نہیں لگائے جس سے یہ ایکسس ہو سکے. اور پاکستان ٹوڈے میں ایک خبر بھی اس حوالے سے چھپی تھی کہ جب الیکٹرانک کیا گیا سارا سلسلہ کہ جی کیبنٹ کے منٹس آف دا میٹنگ بھی ٹیبلٹس پہ آئیں گے, تو وہ سافٹ ویئر کیا بھارت سے خریدا گیا تھا؟ ان ہیکرز کا تعلق جو ہے, ہیکرز کی جو ہسٹری ہے, جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ بھی اس حوالے سے نکالی جائیں گی. جو چیزیں ناظرین اس میں سامنے آئی ہیں, آج کرک میں عمران خان نے جلسہ کیا اور اس میں بھی ذکر کیا کہ مریم نواز ویسے تو بات چیت کرتی ہیں اور ہندوستان سے کشمیریوں کا سودا کر کے, کشمیریوں کے خون کا سودا کر کے اپنے داماد کے لیے ہندوستان سے تجارت کی حامی بھری ہے. اور یہ وہی حکومت ہے ناظرین جس نے اب سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے. اب یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ بھارت سے تجارت, ہندوستان سے تجارت اپنے خاندانی فوائد کے لیے. اور عمران خان نے کرک کے جلسے میں یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے جو سارا کام کیا میپکو کے حوالے سے, کہ وہاں پہ جو گرڈ سٹیشن لگنا ہے راحیل منیر کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں, وہ بھی کروڑوں کا لگتا ہے, اور اس سے بھی اپنے داماد کو ہی فائدہ دینے کی کوشش ہے. تو جب بھی یہ لوگ, عمران خان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اقتدار میں آتے یہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے کام کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا صرف ایک نواز شریف نہیں, یہاں تو پورا کا پورا ٹبر ہی اسی کام میں لگا ہوا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات کی عمران خان نے کہ جو انہوں نے کل رحیم یار خان جلسے میں بھی کی تھی اور آج کرک کے جلسے میں بھی کی, کہ میں 3 وکٹیں ایک ساتھ گراؤں گا, الیکشن کی تیاری کریں. الیکشن کی تیاری کا کہا, لانگ مارچ کا نہیں کہا انہوں نے, اسلام آباد کے گھیراؤ کا نہیں کہا, کوئی دھرنا دینے کا نہیں کہا, الیکشن کی تیاری کا کہا. اور الیکشن کی تیاری کا عمران خان شاید ان بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جو کہ ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے کہ ماضی میں جو کیے گئے وعدے تھے, جب 20 مئی سے 25 مئی تک لانگ مارچ آیا اس وقت بھی ایسی باتیں کی گئی تھی, ٹرک کی ایک بتی دکھائی گئی تھی عمران خان کو, اور پھر عمران خان نے پوری قوم کو موبلائز کیا, 50 سے زائد شہروں میں جلسے کیے. آج کرک کا جلسہ 53rd شہر ہے جہاں پہ یہ آج عمران خان نے جلسہ کیا. رحیم یار خان میں 52 جلسے ہو چکے تھے, اور اس کے بعد یہ والا جلسہ بھی کیا, اور وہاں پہ ذکر کیا 3 وکٹیں ایک ساتھ گراؤں گا. 2 وکٹوں کا تو انہوں نے بڑا واضح بتایا کہ 1 وکٹ آصف علی زرداری کی گرائیں گے, دوسری وکٹ وہ شہباز شریف کی گرائیں گے, اور تیسری انہوں نے کہا کہ مڈل وکٹ ہے جس پہ کافی عرصے سے ان کی نظر ہے, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ ان سوئنگر ایسی ماریں گے کہ یہ مڈل وکٹ بھی جائے گی, اور نوجوانوں کو کہا کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں. ان آڈیو لیکس کے بعد ناظرین حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پہ ابھی تک کسی انکوائری یا کمیشن کا اعلان نہیں کیا گیا. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کوئی انکوائری کمیشن بٹھائے گی یا کہ حکومت پاکستان اس پہ انکوائری کا آرڈر دے گی؟ اس حوالے سے ناظرین بہت ساری باتیں کہ ان آڈیو لیکس میں ہے کیا کیا, اسپیسیفکلی کیا ہے, کون سی باتیں, کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اس میں وائلیشن ہو رہی ہے؟ بالکل میرے خیال میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ جو کابینہ کے فیصلے ہیں, جو وزیر اعظم کے فیصلے ہیں, ان کی اجازت لندن سے لی جاتی ہے, لندن تک یہ فیصلے شیئر کیے جا رہے ہیں. اس میں ایک نان الیکٹڈ شخصیت مریم نواز وہ وزیر اعظم کے فیصلوں کو انفلوئنس کر رہی ہے. اس میں وزیر اعظم کی اوتھ کی وائلیشن ہے, حلف کی وائلیشن ہے, اور اس حلف میں بڑا واضح ہے
کہ وزیر اعظم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا, کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے کہ ان سے کوئی پرسنل فائدہ. اور یہاں پہ وزیر اعظم باقاعدہ اپنے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ کو ہدایات دے رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالو, ایک تو گریڈ اسٹیشن کے حوالے سے, اور ساتھ میں انڈیا سے جو مشینری امپورٹ کی گئی وہ کس راستے سے آئی, کیسے آئی, کون اس میں سہولت کار تھے, کون سے ہینڈلرز تھے, کیا ڈیوٹی اس پہ کی گئی یا یہ اسمگل کی گئی. اور عمران خان نے یہ ذکر کیا کہ ہماری حکومت نے تو ہندوستان سے تجارت بین کر دی تھی, اور کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان نے اقدامات لیے تھے اس وجہ سے بین کی تھی, لیکن یہ حکومت اپنے رشتہ دار کے لیے, وزیر اعلیٰ کی جو مریم نواز کے داماد کے لیے, وزیر اعلیٰ خود کہہ رہے ہیں ہمارا سن ان لا ہے, اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یعنی کہ چاچا نے بھتیجی کا خیال رکھنا ہے, بھتیجی نے اپنے داماد کا رکھنا ہے, چاچا نے سمدھی کو وزیر خزانہ بنانا ہے, اور اپنے بڑے بھائی جو ہے اس کے مفادات کا خیال رکھنا ہے. تو کیا پاکستان, ایک بڑا سوال ہے, ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے؟ اور یہ سوال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس وقت یہ حکومت مسلط کی پاکستانی قوم پہ, اور ایک ووٹ کی برتری سے مسلط کی, اور وزیر اعظم اس شخص کو بنایا گیا جس کا ایک ڈاکومنٹڈ کیس ہے منی لانڈرنگ کا, جس پہ اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی, اور پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق کر کے اس شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس حوالے سے عمران خان نے بھی کہا کہ اللہ جو ہے وہ سچ کا خدا ہے, اور تمام چیزیں سامنے آتی ہیں, اور یہ اتنا بڑا جو سکینڈل سامنے آیا ہے آڈیو لیکس کی شکل میں, اس پہ اس حکومت کو بہت سے جوابات دینے ہوں گے, اور اس کی گونج کافی عرصے تک چلے گی. فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.